بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم. اور پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سبسکرائب کریں. کوئی آپ کی کامنٹس ہیں، کوئی آپ کے ویوز ہیں، آپ شیئر کریں تاکہ اس پہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں. اور ہر ویڈیو میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی گئی یا پوری اس سلسلے کا مقصد کیا ہے. صرف یہ کہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے بچانا جو آپ کو کم علمی کی وجہ سے یا کسی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں جہاں پہ ٹیکنیکلی آپ کا ذہن اپنے مذہب کو نہیں سمجھ سک رہا یا اس میں ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو آپ کو سیٹسفیکٹری آنسرز نہیں دے رہی. تو آپ اس کے خود جج بنیں، آپ خود اس کو ریسرچ کریں. اب ظاہر ہے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ساری بکس کو اسٹڈی کرے اور پھر کسی کنکلوژن پہ پہنچے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اب جیسے دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب نے یہ چیز آسان کر دی ہے کہ ہم بکس کو پڑھنے کے بجائے ہم سن سکتے ہیں اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. اگر آپ آج ایک شخص سے پوچھیں ڈزنٹ میٹر کہ اس کی عمر کیا ہے، وہ اتنی علم کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے کہ جو پہلے آنے والے زمانوں میں ممکن نہیں تھا. یعنی آپ بخاری کی پوری ایک کتاب PDF کی شکل میں اپنے موبائل فون پہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید یا دوسری کتابیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس ہیں. تو یہ مقصد تھا آپ کو اس پوری ویڈیوز کو بنانے کا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے. یو ول بی دا جج آف اٹ. جس مرضی کنکلوژن پہ آپ پہنچے کیونکہ آپ نے ہی اپنی قبر میں جانا ہے، کسی اور نے نہیں. اگر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ میں نے اس کو سنا اور میں نے اس کو فالو کیا اینڈ دین آئی ایم دا وے آئی ایم. تو آپ کو ایسے لوگوں سے بچنے کا موقع ملے گا اور فائدہ ہوگا کہ جب وہ آپ کو اپنے آئیڈیاز دیں تو آپ گھبرائیں نہیں. کوئی مذہب کے خلاف آپ کو آرگومنٹس دے گا یعنی ایتھیسٹ، اور کوئی آپ کو بہت زیادہ کٹر قسم کا مذہبی انسان ہوگا. وہ مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسلام، کرسچینٹی، جوئزم، جو بھی ان کا مذہب. لیکن میرا کہنے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کے اوپر بیسیکلی بات کر رہے ہیں. اور کیونکہ الحمدللہ میں ایک مسلم ہوں، مجھے ایسے ایکسپیرئنس ہوئے فرام دا ینگ ایج کہ جہاں مجھے مذہب سے بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. آئی واز ویری ریلیجیس فرام دا ویری ینگ ایج. اور آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ یہی زندگی کی ایکسپیرئنس آپ بھی شیئر کرتے ہوں گے. کچھ ایسے ٹریڈیشنل مذاہب ہیں یا ان کی روایتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں فکس ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کو ماننا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر باقی سب چیزیں. اور پھر ہم جس گھر سے آتے ہیں اسی گھر کے جو مذاہب میں ہم پلے بڑے ہوں گے اسی گھر کے مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں. موسٹ لائکلی بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا ذہن رکھیں جو کہ دنیا کو ایکسپلور کرے. لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا آپ کوئی ایسے گروپ سے ملتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں جن کے وہ ویوز نہیں ہیں جو آپ کے ہیں، تو یو فیل تھریٹنڈ اور یو فیل بٹ اسٹرینج. لیکن آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ اپنی پرسنل لائف جو آپ کی نارمل ایک نارم ہے زندگی گزارنے کی اس کو کیری آن رکھتے ہیں. اور پھر آپ کا مذہب جو ہے وہ ایک طرح سے گڈمنڈ ہو جاتا ہے کافی چیزوں میں کہ آپ پٹ ان اے بریف کیس جسٹ لائک یور ڈاکیومنٹس. تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی ایسا ایک انسان جو آپ کو کچھ ایسے آئیڈیاز دے کہ جو آپ کے لیے بہت ڈفرینٹ ہوں، جو آپ کے بنیادی جو عقائد ہیں ان سے کنفلکٹ کرتے ہوں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسی دلیلیں ہیں اس بندے کی بات میں
کہ جو اگینسٹ ہے آپ کے ویوز میں اور اس میں بڑا وزن ہے، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیا میں نے جو مذہب اپنایا ہوا ہے، جو میرے والدین کی وجہ سے میں نے اپنایا ہے، I wasn't a selector of any religion. اور کیا خدا پہ بلیو کرنا بھی سوال اٹھ سکتا ہے انسان کے ذہن میں کہ وہ ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں کو آپ خود کیسے ٹیکل کریں گے؟ بیکاز یو آر ونڈریبل ان دیٹ سچویشن کہ جہاں پہ آپ کو اپنے مذہب میں ہونے کے باوجود علم نہ ہو اور کوئی انسان آپ کو اس طرح سے پروف کرے کہ جو آپ بلیو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو آپ اس کی بہت سی باتوں کو ایکسیپٹ کریں گے، شروع میں انیشلی ریجیکٹ بھی کریں گے، لیکن پھر دین یو گریجولی موو آن، کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے اور اپنے نیریٹو کو بلڈ کر کے آپ کو بہت آسانی سے کسی ایسے راستے پہ لے جائیں گے جو آپ کے لیے صحت مند نہیں ہے. صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں، کسی بھی مذہب میں ایسے ہو سکتا. تو یہاں پہ یہی مسئلہ ہمارے کچھ پاکستان میں اسپیشلی کچھ ایسے اسکالرس تھے، جیسے پاکستان کی ہسٹری سے پہلے آپ بات کر لیں، انڈیا پری انڈیپینڈنس 47، بہت سے اسکالرس ایسے تھے کہ جن کے ویوز اس طرح سے ڈفرینٹ تھے جو کہ ٹریڈیشنل ویوز ہوتے ہیں. ان میں جمال الدین افغانی، سر سید احمد خان، اور چلتے چلاتے آپ پرویز صاحب کو بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. مثال کے طور پہ جو ایران میں جس کی ہم کتاب پڑھیں، جس شخص کی علی داشتی، ہی از اے ٹیپیکل ایگزامپل. تو جب ہم ان لوگوں کو پڑھتے ہیں اور وہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں اپنی چیزوں کو ایز کمپیئر ٹو سم ون ان اے ٹریڈیشنل فقہ، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتی. کئی کویشچنز ہوتے ہیں جو وہ لوگ آنسر نہیں دے سکتے. اینڈ دیٹس ویئر وی آر ونڈریبل. اور ان کی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ آنسر نہیں دے سکتا، یا کئی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے جسے آپ ڈسکور کرتے ہیں بعد میں. اینڈ دین اور پھر آپ سینیکل ہو جاتے ہیں، آپ ہر چیز کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں. ان چیزوں میں ایک چیز نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں. میرے کئی دوستوں میں یہ پرابلم آئی، جیسے میں ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں. تو ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو وہ لٹریچر دیا جائے کہ جو ان چند علماء کا سٹائل ہے، یا ان کا جو گرو ہے، یا ان کا جو بابا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اور جو آپ باتیں سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اتنا عقل مند، اس نے کتنا علم حاصل کیا ہوا، جیسے پرویز صاحب ہیں، جب آپ ان کی ویڈیوز کو سنیں گے، یوٹیوب میں بہت سی ویڈیوز ہیں ان کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو ان کا بہت مطالعہ ہے، اور ظاہر اتنا مطالعہ کرنے کے بعد اتنی فیئر کامنٹری کی اور اتنی ریسرچ کی، تو ان کو ہمیں سننا چاہیے، ان پہ بلیو بھی کرنا چاہیے. اور ہی از رائٹ ان دیٹ آرگومنٹ، آپ کو یہ لگے گا. اور میں نے علی داشتی کی اگزامپل اسی لیے چوز کی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ جو ورڈز آپ سنتے تھے وہ علامہ صاحب کے اپنے نہیں تھے، وہ پیرافریز کر رہے تھے علی داشتی کی اس بک سے جو 1971 میں پبلش ہوئی، لیکن بہت سے اسلامی ملکوں میں یہ بین تھی، اور یہ فارسی میں بک تھی. اس کے بعد میں ٹرانسلیشنز بھی ہوئیں، کیونکہ پرویز صاحب بہت اچھی فارسی پڑھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں فارسی ایک سبجیکٹ تھا جیسے ہمارے زمانے میں انگلش ہے. سو ہی کوڈ انڈرسٹینڈ. لیکن بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو فارسی پڑھ سکتے تھے، بیکاز پاکستان میں یہ کتاب بین تھی، اور دوسری بات تھی یہ فارسی میں تھی. تو جب وہ بین تھی، اس وجہ سے جو لوگ ایون پڑھ بھی سکتے تھے فارسی کو، ان کے ہاتھ کی بک نہیں لگی، لیکن ان جناب کے ہاتھ میں لگی. اور پھر وہ وہیں سے آپ کو لگے گا کہ مطالعہ کر، کیونکہ الفاظ وہی ہیں، سطریں وہی ہیں، جملے وہی ہیں. تو اس سے یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علی داشتی ہی کی کتاب کو پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں. اب علی داشتی سے اختلاف کیوں کیا جائے؟ کیونکہ وہ ایک ایسی سوچ رکھتا ہے کہ جو ذرا چونکا دینے والی ہے، جو قرآن مجید کو جس طرح سے وہ دیکھتا ہے، بہت ڈیپتھ میں دیکھتا ہے. وہ اسلامک
بیک گراؤنڈ رکھتا تھا، اس کی پوری فیملی ریلیجس تھی، اور وہ مدرسوں سے پڑھ کے بھی آیا، کربلا میں گیا، وہاں پہ جو معجزہ ہے، جو ان کی یونیورسٹیز ہیں وہاں سے پڑھ کے آیا. یہ نہیں کہ اس کا مطالعہ علم اس بارے میں نہیں، اس نے ایک ڈفرینٹ ویو لیا ہے، اور وہ ویو جو ہے وہ بہت زیادہ ایتھیزم کی طرف، یعنی اینٹی ریلیجن جو ہے اس میں چلا گیا. اتنی زیادہ اس نے کرٹیک کی ہے، اور کرٹیک کی جو پیچھے سورس ہے وہ باعث میں ہے. یہ نہیں کہ اس نے کسی تعصب کے بغیر بات کی ہے، اس نے بہت سے تعصب کو پہلے اکنالج کیا ہے کہ یہ لوگ تعصب میں ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں اور رسول کو بہت بڑا ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک بات ہے. تو ایک اچھی بات کو یوز کرتے ہوئے پھر وہ آپ کو اپنے چنگل میں پھنسا رہا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ آپ کو ایسی چیزوں تک لے جاتا ہے جس سے آخر میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ پوری جب اس کی کتاب پڑھیں گے، دین یو ریئلائز کہ کیا یہ شخص جو اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب، کیا اس کا مقصد کیا ہے، کہ ہم کریٹیکل تھنکر بن جائیں. دیٹس فیئر، ویری گڈ، یو شوڈ بی کریٹیکل تھنکر. لیکن آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ اس کو پڑھنے کے بعد میری ذہن کی حالت میں کچھ ایسی تبدیلی ہے کہ میں خدا ہی سے انکار کر بیٹھا. اس طرح سے بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. تو یہی چیز پرویز نے یوز کی، لیکن ذرا ٹوسٹ کے ساتھ. یہ آپ کو ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ یہ ایتھیسٹ ہیں، بظاہر کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہوگا. تو یہ آپ کو جو پڑھیں گے آپ کو بہت لگے گا آپ ان کی سائڈ لیں گے، اینڈ دین یو ول بی فالوئنگ دیم، اینڈ دین یس. اصل مسئلہ اہل سنت والجماعت کے فرقے میں ہو، اصل مسئلہ اہل حدیث کے فقہ میں ہو، تو ان فقہ کے اگینسٹ اس کو بات کرنی چاہیے، نہ کہ اسلام کے اگینسٹ بات کرنی. جو کتابیں یہ ریفرنس دے رہا ہے وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث کی. تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ اس کے اگینسٹ کوئی اپنا کاؤنٹر نیریٹو لکھتے ہیں، بجائے کہ ایک شخص پہ آ کر اس کو پرسنالٹی کو، اس کی پرسنل لائف کو ایسے کیا جائے. یہ فیئر نہیں ہے. کوئی بھی عقل مند انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے کئی پڑھے لکھے لوگ پرویز کے پیچھے فالوورس ہیں، کیونکہ ان بیوقوفوں نے، یہ کہنا تو نہیں چاہیے، وہ عالم لوگ ہیں، لیکن یہ غلطی ان سے ہوئی کہ وہ کردار پہ چلے گئے، کردار کشی کرنا شروع کر دی، ان کو کافر قرار دینا شروع کر دیا. یہ ایک بہت مطلب ہے کہ عجیب سی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر آرگومنٹ کی. جب آپ اتنا علم حاصل کرتے ہیں اپنی فقہ میں، تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. اگر وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ کو لٹریچر لکھیں، آپ کو ویڈیوز مل رہی ہیں ان کے اگینسٹ ٹارگٹ کر کے ان کو بھی آپ، کیونکہ اس نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے آپ کی بکس کو. اور علی داشتی جو ہے اس نے بھی زیادہ تر ایسی بکس لی ہیں جو اہل سنت والجماعت کی بکس ہیں، بلکہ 99.9% اہل سنت والجماعت کی بکس ہیں. کچھ 1% وہ شیعہ کی کتب سے بھی لیتا ہے. اور irrefutable ایویڈنس کی طرح آپ کو لگے گا کہ یہ اس ایویڈنس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اتنا آپ کو کلیئر کٹ لگے گا، کیونکہ وہ جو نیریٹو حدیثوں سے بلڈ کرتا ہے اس کو پھر قرآن کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ایک بہت سینیکل قسم کا اور بہت نیگیٹو قسم کا ویو دیتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا جواز ہی نہیں رہتا. اس کی کتاب کو آپ مانتے رہیں، لیکن اس کا فلو کہاں ہے؟ جو حدیثیں یہ بتا رہا ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو سکتی ہیں، یا جو اپینین یہ بنا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں کہا کہ رسول اللہ کو کہتا تھا کہ بچپن سے وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب تھے، ہی واز اے ڈپریسڈ چائلڈ، اور اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں آگے جا کر وحی کی شکل میں نازل ہوئیں، کیونکہ ان کی خواہش تھی. تو یہ ایک اسمپشن ہے اس کی. اس نے کوئی سائیکو انالیسس تو نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اس نے لکھی ہوئی چیزوں کو، جو روایتیں آ رہی ہیں، اس سے سائیکو انالیسس کیا ہے کہ یہ لگتا ہے ایسے. ایک پروویژن اس نے دی ہے، ایک مفروضہ سا بنایا. تو ہم کہیں گے بھائی قرآن کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، لیکن جن حدیثوں سے آپ بات کر رہے ہیں ان پہ سب متفق نہیں ہیں. کتنی حدیثیں موضوع ہیں. تو یعنی کہیں پہ وہ حدیثوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ اس کا یہ پورا علم ہی غلط ہے، کیونکہ یہ 100-150 سال کے بعد لکھا گیا ہے. تو
کہیں پھر ان پہ اس طرح سے بلیو کرتا ہے اور پھر اس پہ کرتا ہوا بلیو کرتا ہوا کیونکہ اس کے فائدے میں وہ جا رہی ہیں. سو آج کا جو چیپٹر علی داشتی کا ہے وہ ہے، اس سے پہلے ہم نے معجزے کی بات سنی، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. آج اس کے چیپٹر میں جو قرآن کا ایک معجزہ ہے اس کے اوپر جو اس نے چیپٹر لکھا اس کی ریسائٹیشن ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم کامنٹری کروں، جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ میں نے شروع میں بتا دیا تاکہ آگے جب آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو. عرض کرتے ہیں گزشتہ باب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ معجزہ دکھانے کے تقاضوں پر محمد نے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی روش اختیار کی. یہاں محمد صرف لکھتا ہے، نہ کوئی تعظیماً کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن یہ اس کی اسٹائل ہے. تو ہم اس کو صلی اللہ جہاں پہ وہ مینشن کرتا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اس کو. گزشتہ باب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ معجزہ دکھانے کے تقاضوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی روش اختیار کی. انہوں نے مشرکین کو جواب دیا، جواب میں یہ کہا کہ میں تو مبشر اور منذر ہوں، لیکن قرآن کے حوالے سے اس کا رد عمل مختلف تھا. جب بھی مشرکین نے قرآن کو خود سے گھڑی ہوئی اور دوسرے لوگوں سے سنی ہوئی باتیں قرار دیا تو فوراً اس کا جواب دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 آیات بنا کر لاؤ. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یا کہتے ہیں کہ تو نے قرآن خود بنا لیا ہے، کہہ دو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. مشرکین نے قرآن کو پہلے وقتوں ہوئے لوگوں کی اساطیری داستانیں کہا. اس کا حاشیہ جو ہے 63 جس میں وہ بیان کرتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس نے لیا ہی نہیں، ابن کثیر جو اہل سنت جماعت کے جو علم ہے اس میں شامل ہے، ان کی تفسیر ابن کثیر، وہ لکھتے ہیں کہ ایسی باتیں کہنے والا نصر بن حارث تھا، وہ اکثر فارس کے علاقوں میں جاتا تھا اور وہ ایرانی بادشاہوں رستم اسفندیار کے قصوں سے واقف تھا. جب کبھی حضور کوئی آیت سناتے تو یہ ایرانی بادشاہوں کی تاریخ سنا کر کہتا، کس نے اچھی قصہ خوانی کی ہے، میں نے یا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر میں قید ہوا، حضور نے عقبہ بن ابی معیط، طعیمہ بن عدی سمیت نصر کے قتل کا حکم صادر فرمایا. نصر کو مقتدر بن اسود نے قیدی بنایا تھا، وہ قتل کے بدلے فدیہ لینا چاہتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس ملعون نے قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا ہے. چنانچہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں قتل ہوا. یہ حاشیہ انہوں نے وضاحت کی. مشرکین نے قرآن کو پہلے وقتوں کے لوگوں کی اساطیری داستانیں کہا، اور ان میں آپ کی جو اگزامپل آپ نے نیچے حاشیے میں دیکھی، اور دعویٰ کیا کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں، یعنی سورہ انفال آیت نمبر 31. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں گے، اس میں پہلوں کے قصوں کے سوا اور کچھ نہیں. مشرکین کی اس الزام کہ قرآن پہلے گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور اگر چاہیں تو ایسا کلام کہہ سکتے ہیں کہ متعلق قرآن میں یوں جواب میں دیا گیا. سورہ اسرا آیت نمبر 88، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہوں. اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی رسالت کی سند سمجھتے تھے. علماء اسلام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن ان کا معجزہ ہے، لیکن کیا قرآن عبارت، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے، یا اس کا معانی اور مطالب معجزاتی ہیں، یا دونوں حوالوں سے یہ کتاب معجزاتی ہے؟ ان پہلوؤں پر
اب تک بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے اور اکثر علماء اسلام دونوں حوالوں سے قرآن کو ایک معجزہ گردانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی قاطع سوچ کی بنیاد ایمانی شدت ہے، نہ کہ غیر جانبدارانہ تحقیق۔ چنانچہ غیر مسلم محققین نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے دعویٰ کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مسلمان علماء اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر پڑھی جائے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی العلوم القرآن کا ایک باب اسی موضوع کے لیے وقف کیا ہے۔ قرآن زبان کے لحاظ سے یہاں پہ جو زیادہ تر ٹرانسلیشن میں قرآنک لوکوشن اور اس طرح کی چیزیں آپ ایک اور چینل میں دیکھیں گے جو ہانی کا ہے، ہانی ایٹن، وہ بہت زیادہ اس زبان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان کا ویو کیا ہے علی داشتی صاحب کا۔ اسلام کے اولین دور کے علماء میں مذہبی تعصب اور بغض کی کمی تھی، چنانچہ اس وقتوں کے ایک عالم ابراہیم نظام، اور ان کے بارے میں حاشیہ ہے، ابراہیم نظام دوسری صدی ہجری کے ایک عظیم ادیب اور عالم دین تھے۔ 830 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ واصل بن عطا اور عمر بن عبید کے جانشین تھے جو معتزلہ فرقہ کے بانی تھے۔ عظیم عرب ادیب جاحد انہی کے شاگرد تھے۔ ابراہیم نظام کا عقیدہ تھا کہ قرآن حادث ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں۔ اسلام کے اولین دور کے علماء جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، عالم ابراہیم نظام بہت واضح انداز میں کہتے ہیں کہ قرآن کی تنظیم، ترتیب اور اس کے جملوں کی ترکیب قطعاً معجزاتی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی اور بندہ بھی اس جیسی یا اس سے بہتر کتاب لکھ سکتا ہے۔ قرآن کو البتہ اس لحاظ سے معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس میں مستقبل کی خبر دی گئی ہے، جو کاہنوں کے اندر کی غیب کوئی نہیں بلکہ دور بینی سے کام لیتے ہوئے بعد میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس کے مطابق جو گواہی اس نے دی ہے وہ معتزلہ فرقے کی، کہ وہ بھی نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابراہیم نظام پر لعن طعن کرنے کے لیے ابو منصور عبد القادر بغدادی، ان کے بارے میں اپنی کتاب الفرق بین الفرق و بین الفرقۃ الناجیہ منہم میں ابن راوندی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، قرآن میں واضح انداز میں درج ہے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، بس نظام نے قرآنی نص کے خلاف بات کی ہے۔ ان میں جو دو لوگ تھے ان کے حاشیے ہیں ابو منصور عبد القادر بغدادی اور ابن راوندی 65 اور 66۔ عبد القادر بغدادی کا انتقال 429 ہجری میں ہوا۔ ان کی اس عظیم کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر محمد جواد نے کیا تاریخ مذہب اسلام کے عنوان سے، اور 66 میں ہے۔ احمد بن یحییٰ راوندی جن نے 827 عیسوی سے 911 عیسوی کے دوران زندگی بسر کی، افغانستان کے علاقے راون میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ راوندی بغداد منتقل ہوئے، پہلے معتزلہ کے تعلق رکھتے تھے، پھر شیعوں کے نزدیک ہوئے، لیکن آخر میں نازل شدہ مذاہب کے ہی مخالف ہو گئے۔ انہیں اسلام کے اولین دور کا فری تھنکر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تمام کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کے ناقدین کی تحریروں میں درج ان پر کی گئی تنقید سے ان کے خیالات کا پتہ چلتا ہے۔ ناقدین ان کی کتاب الزمر میں نامی کتاب کے حوالے دیتے ہیں۔ راوندی کے بقول معجزات کے شاہد صرف چند اور بہت ہی نزدیک لوگ تھے۔ ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چند لوگوں کو جھوٹ بولنے کی سازش پر بآسانی ہمادہ کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں
فرشتوں کی مدد کے اسلامی دعوے کا مذاق اڑاتے ہوئے راوندی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے بہت ہی کمزور تھے کہ صرف 70 آدمی کو ہلاک کر پایا. اگر بدر کے مقام پر پیغمبر کی مدد کے لیے فرشتے راضی تھے تو غزوہ احد کے وقت ایسا کیا ہوا کہ فرشتے نہیں آئے؟ حالانکہ اس پیغمبر کو ان کی مدد کی سخت ضرورت تھی. راوندی حج اور شاعرین حج کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. وہ نماز وضو پر تنقید کے علاوہ حج پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. پتھروں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کے مقابلے میں مکہ کے نزدیک واقع جبل ابو القیس میں کیا برائی ہے، یعنی جس پہ ہم پتھر پھینکتے ہیں شیطان؟ کعبہ کس حوالے سے دوسری عمارت سے بہتر ہے؟ ابراہیم نظام پر اب یہ دیکھیے، یہ جو قرآن مجید کا جو معتزلہ فرقہ ہے اس کی انہوں نے تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دی ہے. ابراہیم نظام کے شاگردوں اور پیروکاروں ابن حزم حاشیہ نمبر 67 اور حیات 68 نے اس تنقید کے جواب میں ابراہیم کے دفاع میں لکھا. اب حزم کے بارے میں جو حاشیہ ہے 67 اس میں فرماتے ہیں ابو محمد بن حزم اندلسی ایک ایرانی نژاد تھے. ان کے اجداد جنگی قیدی ہوئے 10ویں صدی کے وسط میں کرتبہ میں پیدا ہوئے اور 11ویں صدی کے وسط میں انتقال ہوا. عربی زبان میں عربی ادب اور اسلامی موضوعات پہ کئی کتابیں لکھی. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابو رافع کا کہنا تھا کہ ان کے والد نے 400 کتابیں لکھی جو 80,000 صفحات پہ محیط تھیں، لیکن سوائے چند ایک کے ان کی سب کتابیں ضائع ہو چکی ہیں. فقہ کے حوالے سے المحلی اور دینی حوالے سے التوحید ان کی اہم ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں. ایک خبر کے مطابق المحلی کا ترجمہ اردو میں شائع ہو چکا ہے. اور حیات کے بارے حزم کے بارے میں تھا، حیات کے بارے میں فرماتے ہیں حاشیے میں عبد الرحمن بن محمد حیات معتزلہ کے بانیوں میں سے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کے جسمانی اعضاء ہیں. جی آگے، معتزلہ کے اکثر سرکردہ لوگ ابراہیم نظام سے متفق تھے اور انہی خیالات کا اظہار کرتے تھے جو ابراہیم نظام نے بیان کیے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نظام نے قرآنی آیات کے منافی کچھ نہیں کہا. قرآنی معجزے کی صورت یوں ہے کہ اگر کہ پیغمبر کے زمانے میں خدا نے ان لوگوں سے یہ صلاحیت سلب کر لی تھی کہ وہ قرآن کی نظر پیش کر سکتے، وگرنہ قرآنی آیات سے مثل لانا نہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ بہت آسان ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو العلا المعری نامی اندھے شامی شاعر نے 11ویں صدی میں الفضل الآیات نامی کتاب میں قرآن کے مقابلے پر لکھی. قرآن میں نار ساتیر کی بات اور نام کامل فکرے ہیں. نار ساتر میں یہاں پہ تھوڑا ٹیکسٹ میں ایسے لکھا ہے کہ کچھ پڑھا نہیں رہا. ناکامل فکرے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. غیر ملکی اور نامانوس عربی الفاظ کا معمول سے ہٹا ہوا استعمال، مؤنث مذکر کا دھیان نہ رکھنا، فعل کی فاعل یا صفت کی موصوف سے مطابقت نہ ہونا، اس میں ضمیر کا خلاف دستور استعمال، مفعول کی اپنے فاعل سے دوری یا غائب ہونا اور اس قسم کی دیگر انحرافات منکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے دعوے کو رد کریں. مسلمان علماء کو بھی اس کا ادراک ہو چکا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کی تعویل و تجدید لانے کی کوشش کی ہے. قرآن کی قرات میں اختلاف کی وجہ شاید یہ بھی ہے، چنانچہ یا ایھا المدثر بدل کر متدثر بدل کر یا ایھا المدثر ہو گیا. اور مفسرین کو مجبور کہنا پڑا کہ تا دا میں تبدیل اور مدم ہو گیا ہے. اس طرح یا ایھا المتزمل بھی یا ایھا المزمل میں تبدیل ہو گیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 162 یوں نازل ہوئی تھی
مگر جو لوگ علم سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اس فکرے میں مقیمین الصلاۃ کو راسخون اور مؤمنون مؤتون کی مانند مقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھا. اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے. طائفتان میں نون کا حرف فکرے میں فاعل کی طرف اشارہ کرتا ہے. عربی زبان کی قواعد کے مطابق فعل کو اقتلتا ہونا چاہیے تھا تاکہ فعل اور فاعل میں مطابقت ہوتی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں جس میں مسجد اقصی کے بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دیے جانے پر یہودیوں کے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. اس آیات کا مضمون بہت خوبصورت اور رافع ہے. آیت کا ترجمہ کچھ ہے: نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ وہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں. یعنی اہم انسان ہے جس میں یہ صفت ہوتی ہے. خوبی مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرنا نہیں بلکہ خدا پر ایمان لانا. اس سلسلہ میں جلالین نے لکن البر کی تشریح کرتے ہوئے اسے ولکن البر لکھا ہے. مبرد جس کا حاشیے میں بتایا گیا ہے، مبرد محمد بن یزید بصری 210 عیسوی سے 210 ہجری سے 285 ہجری کے دوران زندگی بسر کی. نحو اور لغت کے حوالے سے عربی ادب کے مشاہیر میں شمار ہوتے ہیں. کئی مفید کتابیں تالیف کیں. لغت میں ان کی مشہور ترین کتاب کامل ہے جو ادب اور علماء الکلام کے موضوع پر ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مبرد جن کا شمار اولین دور کے نحو کے بڑے علماء میں سے ہوتا ہے، انہوں نے سہمے اور ڈرے ہوئے انداز میں کہا: اگر میں کسی لفظ کو تبدیل کر سکتا ہوں تو میں اس لفظ پر بر کو کسر کے ساتھ نہ پڑھتا بلکہ زبر اور مفتوح کے ساتھ پڑھتا، تاکہ بر یا بر کا محف ہوتا اور نیک انسان کے معنی دیتا. لیکن ایسا کہنے کی وجہ سے محمد بن یزید مبرد مطعون ہوئے اور انہیں ایمان کی کمزوری کا طعنہ سننا پڑا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 میں جہاں فرعون کی قوم موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کے متعلق کہتے ہیں ان ھذا لساحرون، اس میں جو عربی لکھی ہے وہ بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، یہ بہت مشکل ٹیکسٹ ہیں. اس صورت میں کہ آن کے حرف کے بعد ھذا اسم ہے تو قواعد کے مطابق یہاں ھذین لکھا اور پڑھا جانا چاہیے. عائشہ اور عثمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسی انداز میں پڑھتے تھے. لوگوں کس قدر مذہبی جمود اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ایک مسلمان عالم کا ایک حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. جو میں نے کہیں پڑھا تھا، اس عالم کا کہنا ہے یہ اوراق جنہیں قرآن کا نام دے کر 2 جلدوں میں اکٹھا کیا گیا ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، لہٰذا عائشہ اور عثمان کہ ھذا کے بجائے ھذین پڑھنے والی روایت جھوٹی اور فاسد ہے. جلالین نے نہایت دھیمے انداز میں اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں الف تینوں حالتوں میں یعنی زبر، پیش اور زیر کے ساتھ آیا ہوا ہوگا، لیکن ابو عمر بن علا البصری عثمان اور عائشہ کی مانند ھذین پڑھتے تھے. ابو عمر بن علا البصری ولادت 80 ہجری مکہ میں ہوئی. بصرہ میں رہے. بڑے ادیب ہونے کے علاوہ ماہر عربیات، عالم لغت
اور مشہور نحی تھے۔ حسین بن ولید ہارون بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر سب سے پہلے نقطے انہوں نے لگائے۔ ان کا نام قرہ سبع میں شامل ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ہمیں ان وقتوں کی ایک ناپسندیدہ اور غلیظ رسم سے آگاہی ہوتی ہے۔ ترجمہ کشی میں، یعنی تم اپنی لونڈیوں کو مال کے حصول کی خاطر زنا کرنے پر مجبور مت کرو، اور جو ان کو مجبور کرے گا خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کا مقصد اس مکروہ رسم کا خاتمہ تھا، یعنی جن لوگوں کے پاس کنیزیں ہیں وہ مال کے حصول کے لیے ان کا اتصال نہ کریں، اور نہ ہی انہیں غیروں کے پاس بھیج کر زنا کرنے پر مجبور کریں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ اس جملے فَأَنَّ اللَّهَ من بعد، سوری میں یہ ان کی عربی نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے بہت مشکل ٹیکسٹ میں لکھی ہے، سے مراد یہ تھی کہ ان اوپر والی آیت کے بارے میں کہ وہ کنیز جس نے مالک کے حکم کی وجہ سے زنا کیا اسے بخش دیا جائے گا، لیکن اس آیت میں سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے، چنانچہ یہ نامناسب عبارت وہ معنی ادا نہیں کرتی جو پیغمبر چاہتے تھے۔ قرآن کے متعلق ابراہیم نظام کی رائے کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہوئے ہم اس میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ ایسی رائے رکھنے کے سلسلے میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ معتزلہ کے کافی لوگ جیسے عباد بن سلیمان کا انتقال 870 عیسوی میں ہوا، وہ معتزلہ رہنما اور حشام بن عمرو فوتی کے حامی تھے، انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ 72 اور فوتی جیسے لوگ جو پکے مسلمان کہلاتے تھے، ان کی بھی رائے یہی رائے تھی، اور وہ اپنی رائے کو اسلام اور اپنے عقیدت کے منافی نہیں گردانتے تھے۔ ہم عرب کے روشن خیال ترین اور بڑے مفکر ابو الاعلیٰ ماری کا ذکر رہنے دیتے ہیں، جو اپنی تحاریر کو قرآن سے زیادہ تواضع اور برتر سمجھتا تھا۔ 100 سے زیادہ بار قرآن میں عربی گرامر کی قواعد و تراکیب سے اس کسی قسم کا انحراف کیا گیا ہے۔ یہ بات بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ قرآن کے مفسرین اور شارحین ان انحراف کی توجیہ کی خاطر مختلف تاویلات اور تفاسیر پیش کرتے ہیں۔ انہی میں زمخشری، جو کہ محمد بن عمر مخشری ایرانی نژاد تھے، خوارزم کے علاقے زمخشر میں پیدا ہوئے، تعلیم کے لیے بخارا اور مراکش سفر کیا، بعد میں مکہ اور مدینہ چلے گئے۔ ان کا لقب جار اللہ یعنی اللہ کا پڑوسی تھا۔ معتزلہ خیالات کے حامل تھے، بہت بڑے مفسر، خطیب اور زبان شناس تھے، عربی میں لکھتے تھے لیکن تعلیم فارسی میں دیا کرتے تھے۔ درجنوں کتابیں تالیف کی، عربی صرف اور نحو پر لکھی گئی، ان کی کتابوں کو ابھی تک عربوں کے ہاں بہت اہمیت حاصل ہے۔ تفسیر الکشاف کے نام سے ان کی لکھی قرآن کی تفسیر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بعض فقہا تفسیر الکشاف کو پڑھنا حرام قرار دیتے ہیں۔ زمخشری کا انتقال 1144 عیسوی میں ہوا۔ Okay, 74 یہ حاشیے میں نمبر 74۔ اوکے، 100 سے زیادہ بار قرآن میں عربی گرامر کی قواعد و ترکیب، یہ بات بھی بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ قرآن کے مفسرین و شارحین اس حرفات کی توجیہ کی خاطر مختلف تاویلات اور تفاسیر پیش کرتے ہیں۔ انہیں میں زمخشری کا نام بھی شامل ہے، جس کا نام عربی زبان کے اماموں کے علاوہ قرآن کے بہترین مفسرین میں شمار ہوتا ہے۔ زمخشری کے ایک اندلسی ناقد جن کا نام یاد نہیں رہا نے لکھا ہے، یہ موشگاف مرد اور عربی زبان کی قواعد و ضوابط کا غلام ایک انتہائی فاحش غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کام
نہیں کہ قرآنی عبارت پر عربی زبان کے قواعد کا انطباق کریں، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن کا جوں کا توں قبول کریں اور عربی زبان کے قواعد کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ یہی تو بات میں ذہن میں رکھ رہا تھا۔ یعنی اگر آپ کو ایک کتاب جو کہ جس پر آپ کا اگر ایمان ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بات تو بنتی ہے کہ آپ پھر اس کتاب کی قواعد کو دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے لکھا گئی، وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ریلائبل کیونکہ اللہ کی طرف سے، اگر آپ یہ بلیو کر لیں، کیونکہ زبان کی قواعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ قواعد کس نے بنائے؟ اللہ نے تو نہیں بنائے کہ یہ زبان کی قواعد کیا تھے، کسی بھی زبان کے، اور زبانیں بدلتی ہیں وقت کے حساب سے، اس میں ایڈیشنز ہوتی ہیں، سبٹریکشنز ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہم پہلے کرتے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبان میں نہیں بدلتی، یعنی واولز ہو گئے، اور کئی ایسی زبانیں بھی ملتی ہیں جن میں واولز کا یوز نہیں ہوتا، یعنی انگلش میں اے ای آئی او یو جو ہے وہ بیسیکلی اس کا پھر آپ کچھ نہ کچھ ایک ایسا اصول بناتے ہیں جو انسانوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کچھ ایسے عربک گرامر کے رول اپلائی نہیں ہوتے، تو آپ کہتے ہیں یا تو اللہ غلط ہو گیا یا یہ اللہ کا کلام نہیں، کیونکہ جو ہمارے قانون ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایسی مذاکرہ خیز بات ہے کہ فرض کیا، اب دیکھیے اس کو مثال لینا سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی قانون جو انسان نے بنایا ہے وہ 100% درست نہیں ہو سکتا، اس میں کئی کمیاں ہوتی ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے یہ ایک سائنسی مفروضہ بنا لیا کہ زمین فلیٹ ہے، یعنی زمین گول نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید میں یہ لکھا ہو کہ زمین گول ہے، آپ فرض کر لیں، تو کیونکہ سائنس کا قانون یہ کہتا ہے کہ زمین گول ہو نہیں سکتی، وہ فلیٹ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ گول ہے، اور ہم نے یہ اپنی طرف سے سب ثابت کر دیا ہو کہ زمین فلیٹ ہے، تو پھر آپ کیا مانیں گے؟ سائنس کو مانیں گے یا پھر اللہ کو یا قرآن کو مانیں گے یا پھر اس کتاب جو بھی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہے کہ زمین گول ہے؟ آپ کس کو مانیں گے؟ اگر آپ مانیں گے کہ نہیں یہ پھر اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ پھر کچھ صدیاں گزر جانے کے بعد آپ نے یہ دریافت کیا کہ زمین تو واقعی گول ہے، تو اب جو قاعدہ آپ نے بنایا تھا اپنے اصولوں سے زمین کو ثابت کیا تھا کہ وہ فلیٹ ہے، وہ تو غلط ہو جائے گا، اور پھر آپ کو دوبارہ سے اپنی اس کلام کو ماننا پڑے گا۔ تو وہ ایک سائنسی مسئلہ ہے جس پہ تحقیق ابھی نہیں، یعنی خدا کا وجود ہے کہ نہیں، اگر اس کا سوال کسی طرح سے مل جائے تو معاملہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ سائنس نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکی کہ اس کا وجود نہیں ہے، وہ مڈل میں رہتے ہیں، ایگنوسٹک ہیں، تو ہم سائنس یا کسی قانون کو جو انسان نے بنایا ہے اس پہ کیسے ہم کوئی چیز بیس کریں؟ جو ہم تحقیق دیکھتے ہیں یا ہم ریئلٹی کو جس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ہمارا نظریہ ہے، اور اگر ہم ایک چیز جو ایک مذہب میں لکھی گئی ہے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام، تو اس کو بضد ہم کریں کہ بھئی یہ اپنے قاعدے عربی کی زبان میں نہیں آتی، اللہ کیسے غلطی کر سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس قاعدے میں ہی غلطی ہو جائے، تو یہ بھی ممکن بات ہے، جو ایک جن کا یہ نام بھول گئے ہیں انہوں نے کہی ہے، یعنی جو معتزلہ کی خلاف بات، ان کی کاؤنٹر جو بات کی تھی اس میں ایک عالم ہی نے بات کی ہے، اور اتفاقاً یہی میرے ذہن میں بھی بات چلی تھی، یہ کیسے ممکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے قانون کیونکہ وہ لکھے ہم نے خود رائج کیے ہیں، اور کیونکہ اس عربی میں وہ قانون نہیں اپلائی ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے میں اس طرح سے زبان کو نہ سمجھتے ہوں یا نہ بولتے ہوں، یا وہ قانون جو اللہ نے عربی کا چوز کیا وہ بہتر ہو، بجائے کہ جس قانون کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو کسی خدا نے تو نہیں دیا کہ یہ عربی کا قانون ہوگا، عربی اس طرح سے لکھی جائے گی، عربی کے حروف یہ ہوں گے، ہم انسانوں نے ہی بنائے ہیں، تو اٹس اے مین میڈ تھنگ۔
اچھا آگے بڑھیے. یہ ایک بات ایک حد تک درست ہے، یہ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے جس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. ہر ملک کے فصاح اور ماہر لسان اپنی قوم کی زبان کے قواعد و ضوابط کے نمائندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کے استعمال اور جملوں کی ترتیب کے سلسلے میں رائج قابل فہمی اور قبول عام اصولوں سے تب تک انحراف نہیں کرتے جب تک انہیں نظر انداز کرنے کی ضرورت انہیں مجبور نہ کرے. عربوں کے ہاں زمانہ قبل الاسلام اچھی شاعری اور حسن بیان و شنما پا چکے تھے. اس کے علاوہ زبان کے قواعد بھی استوار ہو چکے تھے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے قرآن پہلے سے موجود تمام کلام سے برتر ہے، لہذا اس میں زبان کے اصولوں فصاحت کے ضوابط کے حوالے سے کم انحراف ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا، اب یہ بات ذرا یہاں پہ رک کے سوچئے کہ اگر ادبی لحاظ سے قرآن مجید کا عربی کے قاعدہ غلط ہوتا تو اس وقت کی جو شعراء تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ترتیب پا چکی تھی، لوگ شاعری کی ادب کی نشو نما ہو چکی تھی، لوگ بہت بڑے بڑے اور خوبصورت شعر کہتے تھے، اور شعر ان کی ایک ان کا سٹائل تھا ان کی سوسائٹی کا کہ کون اچھا شعر کہتا ہے. تو جب یہ قرآن میں اگر ایسا شعر کوئی ایسی چیز آ جاتی، ایسی زبان آ جاتی یا ایسی زبان کی غلطی آتی تو اس کو پن ڈاؤن کرتے، اسی وقت کرتے. اور اس کا یہ کہنا کہ یہ تو 100 سال 150 سال کے بعد ایک جو عالم ہے جس نے کتاب جو زبان کے بارے میں فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس چیز کی غلطی نکال رہا ہے. کیا پتا کہ آج سے 100 سال پہلے زبان کو اسی طرح لیا جاتا، نہیں تو اس زمانے کے لوگ اس میں غلطی نکالتے. قرآن میں تو غلطی ہے، اس کا ادب کی غلطی ہے، آپ کی زبان کی غلطی ہے قرآن مجید میں. اس وقت کسی انسان نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا یا ہمیں نظر نہیں آیا کہ کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دوران کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس میں تو عربی کی غلطیاں ہیں، الفاظ کا پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ کون سی کتاب کہتا ہے جو اللہ کی؟ اسی وقت آرگومنٹ کھڑا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ 100 سال 150 سال کے بعد. آپ خود سوچیں، ایک ایسا آرگومنٹ ہے جس میں ہوا غبارے جیسی ہے، یعنی کہ بس اس کو آپ تھوڑی سی نوک ماریں گے پھٹ جائے گا. So this is what happening here. But ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے علی داشتی کی کہ اس نے دونوں آرگومنٹس کو صاف بتایا ہے اور سامنے رکھا ہے. زمخشری پر اندلسی کی تنقید میں یہ عیب کہ اس نے پورے قضیے کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے. قضیے کی بنیاد کو یوں ہونا چاہیے تھا: قرآن اور فصاحت کی اس انتہائی حد پر قرآن فصاحت کی اس انتہائی حد پر ہے کہ کوئی انسان اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہے، لہذا یہ کلام خدا کا کلام ہے. چنانچہ جو اسے لے کر آیا ہے وہ پیغمبر ہے. لیکن اندلسی ناقد کا کہنا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، چنانچہ یہ تبع زاد اور ناقابل تبدیل ہے. اس میں عربی زبان کی قواعد سے جو بھی انحراف کیا گیا ہے، اس کے لیے عربی زبان کی قواعد کو تبدیل کیا جائے. دو لفظوں میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرار دیں تاکہ منکرین قائل ہو سکیں. زمخشری کے ناقد کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک مسلم امر ہے، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اس سلسلے میں کچھ بھی مزید کہنے یا سننے کی گنجائش نہیں بچتی. جو بھی کہا گیا ہے اسے جوں کا تو قبول کر لیا جائے. اس کے باوجود قرآن دور جہالیت کے ادب کے سامنے ایک بے مثال اور منفرد تحقیق کی حیثیت رکھتا ہے. مکی صورتوں مثلا سورہ نجم میں ہم خود کو حساس اشعار اور روحانی زرمیے کے روبرو پاتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بیان اور استدلال اور خطابت کے علاوہ ان میں دوسروں کو قائل کرنے کی پنہا صلاحیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر آیت نمبر 33
جو کہ مدنی آیات میں سے ہے کو علیحدہ کر لیں تو انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ عثمان اور ان کے ساتھیوں میں کیا سوچ کر اسے مکی صورت میں درج کیا ہے۔ یہ صورت لطافت، شیرینی اور فکر انداز انگریزی میں سلیمان بن داؤد کی غزل الغزیات کی مانند ہے، سوائے اس کی کہ اس صورت میں یروشلم کا خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ذکر نہیں ہے، جن کے پستانوں کی رنگت کوہ جعلاد پر سوئی ہوئی سفید بھیڑیوں کی مانند ہے۔ رجس خوانی اس قدر بلند پایا ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور پیغمبر کی وحی اور اشراق اور خوابوں کو بہت اچھے انداز میں بیان کرتی ہے۔ اور وہ آیت کچھ یوں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی ظاہر ہے کہ اس خوبصورت صورت کی چند آیات کے ترجمے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی گرمی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جو پڑھنے والے پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ پھر بھی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: غائب ہوتے ہیں تارے کی قسم، تمہارا رفیق گمراہ نہ ہوا ہے نہ وہ بدکار ہے، اس پر وحی نازل ہوئی ہے، اور ایک طاقتور فرشتہ اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے جس نے اسے اللہ کے احکامات سکھائے ہیں۔ وہ پیغمبر سے 2 کمان فاصلے تک نزدیک آیا اور اس سے 2 باتیں کہیں۔ اس کشف اور وحی کے سلسلے میں وہ تم سے جھوٹ نہیں بولتا، تم اس کے کشف اور اشراق کے متعلق جھگڑتے ہو، اور اس نے سدرۃ المنتہا اور اس کے نزدیک بہشت کو دیکھا ہے۔ جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کو بیان کرنے میں خیانت سے کام نہیں لے رہا، اس نے خداوند کے عجائبات کو دیکھے ہیں۔ پند و نساء کے بعد اللہ کہتے ہیں، النجم کی آیت نمبر 30 اور 29، اور وہ جو ہم سے روگردانی کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے خواہاں ہیں، تم ان سے منہ موڑ لو، یہ اس سے زیادہ نہیں جانتے، اور تمہارا خدا ان کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک روز پیغمبر کی چچا کی بیوی ام جمیل آئی اور عورتوں کے انداز میں تانا دیا: لگتا ہے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب وحی کا سلسلہ منتقل ہو چکا تھا، اور محمد اس قدر متفکر اور غمگین تھے کہ وہ خود کو پہاڑ سے گرانے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ یہ حاشیہ نمبر 75 اس کو پڑھی۔ 75 میں لکھا ہے: میں نے دل میں کہا میرا نفس، یہ اس نے الطبری سے لیا ہے، تاریخ الرسول اور تاریخ رسول والمملوک تاریخ رسول و ملوک محمد بن جریر الطبری کی جو تاریخ ہے اس سے لیا ہے یہ واقعہ۔ اس نے فرماتا ہے: میں نے دل میں کہا کہ میرا نفس ضرور شاید یا آسیب زدہ ہے، مگر اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑی کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنانچہ میں اس ارادے سے چلا، پہاڑ کے وسط تک پہنچا کہ میں نے آسمان سے یہ آواز آتے سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا: اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے جبرائیل انسان کی شکل میں نظر آئے، ان کے دونوں قدم آسمان کے افق تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے: محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس منظر نے مجھے میرے ارادے سے مشغول کیا کہ میں بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے وہیں ٹھہر گیا، اور جبرائیل سے نظریں ہٹا کر آسمانوں کو دیکھنے لگا، مگر جدھر میری نظر پہنچتی وہ سامنے سے، میں دیر تک بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے اسی جگہ کھڑا رہا۔ یہاں پہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، تاریخ طبی میں ایک واقعے کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ان کی جو ایک روز ان کے جو چچا کی بیوی ام جمیل آئیں اور انہوں نے تانا دیا کہ لگتا ہے تمہیں شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ بہت متفکر تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ خودکشی کریں۔ اس واقعے کے بعد اضحیٰ جیسی مترنم صورت نازل ہوئی،
اس خوبصورت صورت میں ابو لہب کی تمسخرانہ بات کا ذکر نہیں بلکہ تسلی اور نوید دی گئی ہے. آگے دیکھیے. دن کی روشنی کی قسم، یہ سورہ زحا آیت نمبر 1 to 11. اس کو ترجمہ ہے: دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب چھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا جو کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، اور راستے سے بے خبر پایا تو راستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور سائل کو جھڑکا نہ کرو، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا. انصاف کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک چھوٹی کتاب ہے، ایک اچھوتی کتاب ہے. قرآن ایک اچھوتی کتاب ہے. مکی اور چھوٹی صورتوں پر میں پرمانی اظہار اور قائل کرنے کی جو قوت ہے، عربی زبان میں یہ انداز بیاں ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملتا. اور پھر یہ ایک ایسے انسان کے منہ سے ادا ہو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. اس نے نہ مطالعہ کیا اور نہ ہی ادب تخلیق کرنے کی تربیت حاصل کی. یہ ایک عطیہ تھا جس کی نظیر پہلے نہیں ملتی. اگر اس لحاظ سے اسے معجزہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن قرآن کے اندر درج مواد کو جو لوگ معجزہ تصور کرتے ہیں وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے جو پہلے لوگوں نے بیان نہ کی ہو. قرآن کی تمام اخلاقی تعلیمات مسلمہ امور کے طور پر پہلے سے رائج تھیں. پیغمبروں کی کہانیاں یہودی روایت سے لی گئیں جو محمد نے اپنے شام کے سفر کے دوران راہبوں اور عاد و سمود سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات چیت کے دوران سنی اور انہیں ہو بہو یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دہرا دی. اچھا یہاں پہ رکیے ذرا، یہاں پہ دیکھیے کہ یہ خود ایک اسمپشن بنا کر ان تاریخ کی کتابوں سے جنہیں یہ خود پہلے جھٹلا چکا ہے کہ وہ تو صدیوں کے بعد آئی تھیں، اور انہیں کو بعد میں آرگومنٹ بناتے ہوئے اپنا ایک نیریٹو پیش کرنا چاہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کی کھچڑی اس نے بنا دی ہے. یعنی ایک چیز کو پہلے آپ کریٹیکلی دیکھ کے اس کی بہت بڑا فلا ان میں کریٹ کرتے ہو، یعنی احادیث کی کتابوں سے، روایتوں سے، پھر آپ انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے قرآن میں نقص نکال دیتے ہو. یہ قرآن میں ادبی طور پر یا زبان کے حساب سے غلطیاں ہیں، تو وہاں کچھ بیلنس نظر آتے ہیں کہ بھئی اس کے اگینسٹ بھی ویو ہے کہ اگر وہ ہے تو وہ تو 100 سال کے بعد دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ آج کا ادب ہمیں زبان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے اس کے ادب کے دیکھنے میں، کیونکہ اگر غلطی اس وقت ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو جو کافر عالم تھے یا شعراء تھے وہ اس کی نشاندہی کرتے، وہ ان سے ہنستے، ان سے جھگڑتے کہ تم نے قرآن میں غلط عربی لکھ دی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے رب کو پتہ نہیں. شورلی جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ ٹھیک، اس میں وزن آ جاتا ہے ایک دم سے کہ جو خدا نے لکھی ہے وہ اس وقت کے حساب سے قاعدہ ہونا چاہیے. ہاں آج قاعدہ بدل لیا تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ ہی کا بنایا ہوا قاعدہ ہے کہ علم کہ زبان کو کس طرح سے بولا جائے یا کہ زبان میں کون سا لفظ کہاں ہے، وہ انسانی ایک بنائی ہوئی چیز ہے. تو آپ خود دیکھیں اب وہاں سے بات کو اتنا بیلنس لے کے گیا اور آخر میں آ کے پھر وہ ایک اوپینین دینا شروع کر دی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہانیاں لی ہیں وہ اپنے سفر میں، شام کا سفر کتنی دیر کیا ہوگا، اور جب سفر کیا ہے تو سفر آسان تو ہوتا نہیں تھا. تجارت کی واپس آئے انہیں مہینے لگ جاتے تھے. ان مہینوں میں یا وہ تجارت کرتے یا پھر وہ شام کے اندر بیٹھے ہوئے جو پادری تھے ان سے کچھ علم حاصل کرتے. علم حاصل کرنا کیا 1 مہینے کا کام تھا، 2 مہینے کا کام تھا. انسانوں کو صدیاں لگتی تھیں اس علم کو حاصل کرنے میں، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ تو تھا نہیں. تو جو ٹریڈر ہے اس کو اپنے دوسرے کام نہیں ہے کیا وہ اپنا مال چھوڑ چھاڑ کے بے ایمان ہو جاتے نعوذ باللہ، یا اس میں خیانت کرتے اور جا کے اپنے عالموں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے عبرانی سیکھتے یا کوئی اور زبان سیکھتے. آپ خود فیصلہ کریں، یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مفروضے کے طور پہ لیا گیا ہے اور پھر اسی کو آرگومنٹ میں نہ کے آگے ایک اپنی اوپینین دینا ہے. دس از رانگ وے ٹو ڈو اٹ. کوئی بھی عقل مند آدمی اس چیز کو نہیں مان سکتا. آپ کی سٹوری جب سنیں گے تب آپ مان سکتے ہیں آپ کی بات کو.
کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے آپ کی کہانی سننے میں. اور آہستہ آہستہ یہ آپ وہ جو فیڈ کرتے ہیں نا یہ چیزیں اس طرح سے آپ کر رہے ہیں جو ٹپکل ان کے بات کے ماننے والے ہیں جس طرح سے پرویز ہے یا باقی لوگ ہیں وہ بھی یہ چیزیں ٹرک یوز کرتے ہیں. مچھلی کی طرح یہ چکنے ہیں بھائی, کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑے جا سکتے, یہ موو ویری فاسٹ. اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ اس امر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی. ایک ان پڑھ آدمی جس نے اوہام اور خرافات میں لتڑے ایک معاشرے میں پرورش پائی, ایک ایسا معاشرہ جہاں فساد اور لڑائیاں رائج تھیں, جہاں طاقت و بے رحمی کے علاوہ کسی ضابطے کا وجود نہ تھا, ایسے معاشرے سے اٹھ کر یہ آدمی شرک و برائی سے روکتا ہے اور انہیں مسلسل گزشتہ اقوام کی باتیں بتاتا ہے. اس کا روحانی عزم اور پاک ضمیر کی آواز اس کے پیدائشی محرومی کا ثبوت تھی. اس ان پڑھ انسان کو سنے جب وہ سورہ عبسہ میں بولتا ہے, یہ صورت روحانی موسیقی اور روحانی قوت کا مکمل نمونہ ہے. اس خوش آہنگ آیات میں محمد کے گرم دل کی دھڑکن یوں سنائی دیتی ہے. اچھا ذرا اس میں حاشیے میں آپ دیکھ لیں جہاں پہ وہ ان پڑھ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی بات کر رہا ہے کہ بعض محققین اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ محمد ان پڑھ تھے. ان کے بقول عربی زبان میں امی سے مراد غیر اہل کتاب ہونا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت انہی معنوں میں آئی ہے, هو الذی بعث فی امیین رسولا, وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا ہے. لیکن اکثریت کا اجماع ہے اور اس بات کے کافی ثبوت ملتے ہیں کہ حضرت محمد لکھنے اور پڑھنے پر قادر نہیں تھے. شاید بعد میں کچھ الفاظ پڑھ سکتے ہوں. اس سلسلے میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے, ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 48 عنکبوت, اور اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا, اور اس سے پہلے تو نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ کر رکھی ہیں اور صبح شام اسے سنائی جاتی ہیں. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس بات کا علم تھا کہ محمد لکھ پڑھ نہیں سکتے. یہ حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنے پڑھنے کی بات تھی. آگے جو آیت پہلے سنائی انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. سورہ عبسہ. انسان پر خدا کی مار وہ کیسا نا شکرہ ہے, اس نے کس چیز سے اس کو بنایا, ایک بوند سے اس کو بنایا, پھر اس کا انداز مقرر کیا, پھر اس پر راستہ آسان کر دیا, پھر اس کو موت دی, پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا, پھر جب چاہے گا اٹھا کر کھڑا کرے گا. ایسا نہیں چاہیے, اس نے تعمیل نہیں کی جو اس کو حکم دیا تھا. بس انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اوپر سے میںہ برسایا, پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا, پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور میوے اور گھاس تمہارے لیے اور تمہارے چارپائیوں کے لیے سامان حیات. پھر جس وقت کانوں کا پہرا کرنے والا شور برپا ہوگا. یہ سورہ عبسہ 17-33. اس صورت میں یہ الفاظ اس ترتیب سے ادا ہوئے, ان خوبصورت جملوں کا حافظ شیرازی کی غزلیات کی مانند ترجمہ نہیں کیا جا سکتا جو ایک ان پڑھ کے منہ سے ادا ہوئے اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. گو اس قسم کے خوبصورت خطبات سے محمد اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے تھے اور ہر وقت ان کی شخصیت سے روحانیت کا اظہار
ہوتا تھا. لیکن اخلاقی ضوابط کے حوالے سے قرآن کو موضوع نہیں سمجھا جا سکتا. محمد نے انہی اصولوں کو دہرایا ہے جو پہلے صدیوں پہلے کا انسان کہہ چکا تھا، اور یہ ہر جگہ کہے جا چکے تھے. مہاتما بدھ، کنفیوشس، زرتش، سقراط، عیسیٰ اور موسیٰ کے ہاں بھی ہمیں یہی تعلیمات اور احکامات ملتے ہیں جنہیں اسلام لے کر آیا. اب یہ کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ چیز جو آپ کہیں کہ یہ چیز پہلے سے بتائی ہوئی ہے اس لیے اس نے بھی آگے انہیں کی کاپی کی ہے، یعنی پلیجرائز کیا ہے. آپ خود سوچیں کہ انسان کی زندگی اتنی سمپل سی ہے، یعنی اگر دیکھے اپنی زندگی کو کہ چوری نہ کرو فار ایگزامپل. اب ہر مذہب آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اور چوری کرنا ایک مذاہب سے ہٹ کر ایک سوسائٹی کے حساب سے دیکھا جائے، چاہے آپ ایتھیسٹ ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے آپ بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، تو آپ کو یہ چیز ہر جگہ پہ ماننی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ چوری کرنا ایک بری چیز ہے. ہر سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں آپ یہ اگر کہہ کے کسی سے پوچھیں، اگر آپ کسی چور سے بھی پوچھیں گے چوری کرنا اچھی بات ہے یا بری چیز ہے، کہے گا بری چیز. کسی کا قتل ناجائز کرنا اچھی بات ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. یعنی یونیورسل ٹروتھ جو آپ کی یونیورسل ویلیوز ہیں، اگر انہیں کی مثال لے لی جائے تو وہ تو وہیں کی وہیں رہیں گی. ڈزنٹ میٹر کہ کون عیسیٰ آ کے کہتے ہیں اس کو، کنفیوشس آ کے کہتا ہے، زرتش کہتے ہیں، سقراط کہتا ہے، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے، کیونکہ وہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، وہ تو چینج نہیں ہو رہے. زندگی کی جب بھی سویلائزیشن کی اسٹڈی کی جائے، آپ سمیرین کے جو بابل النینوا میں لکھی ہوئی آپ کی تختیاں ہیں، اس پہ بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی. تو کوئی چیزیں جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یا اگر اس کو دنیا کی ہر سویلائزیشن مانتی ہے، یعنی چوری کرنا بری بات ہے، یونیورسل ویلیوز، تو اگر وہ قرآن میں لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی قرآن نے ان سے کاپی کیا ہے، یا کوئی ایسی نئی چیز نہیں بتائی. اب نئی چیز آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ڈرامہ تھوڑی ہے. ایک ایسی چیز تھی جس سے لوگ ہٹ جائیں، ان یونیورسل ویلیوز سے ہٹ رہے ہوں، ان کے لیے ایک میسج کو دوبارہ پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ دیا ایک پیغمبر کی شکل میں، قرآن مجید کے ذریعے، ایک پیغمبر کے ذریعے قرآن مجید کی شکل میں دیا، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم کہہ سکیں یہ کاپی ہوا ہے. یہ پہلی باتیں ہیں. بھئی اگر چوری نہ کرو پہلی باتیں ہیں، تو یہ بات ہی اپنے اٹ سیلف از اے مسٹری کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. یعنی یونیورسل ویلیوز تو چینج ہوتی نہیں ہیں، اور وہی اگر اس نے بتائیں کہ وہ ضروری ہیں، تو اس میں یہ آپ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ پہلے کی لوگوں کی باتیں جو آگے جا کے کاپی کی گئی ہیں. تو قرآن کا موضوع قوانین اور ضوابط کے لحاظ سے، دیکھیے اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے بہت سے ایسے ٹاپکس کور کیے ہیں جو آج ان میں سے کوئی آپ کو ایتھیسٹ یوز کرتا ہوا اسلام کے خلاف نظر آئے گا، کوئی پرویزی ہوگا جو انہی چیزوں کو یوز کرتا ہو، پرویز صاحب خود بھی یہی یوز کرتے رہے، یا کوئی ایسا قرآنسٹ ہوگا جو اس طرح کے آئیڈیاز رکھتا ہوگا. اس نے کوئی اینگل نہیں چھوڑا اپنی کتاب میں. دس از اے بیوٹی آف اٹ. اور اسی لیے میں نے ان کے گرو کو پکڑا ہے کہ آپ اس سے پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پورا کریں، آپ سمجھیں کہ یہ اگر یہ چیز کہتے ہیں کہ وہ نئی بات تو نہیں کہتے، یہ پرانی چیزیں ہیں جو بہت پہلے سے آ کے گزر بھی چکی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں پہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں. یہ ایسی چیز، ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو کھلے ذہن سے دیکھنا چاہیے کہ آرگومنٹ کیا ہے، پھر آپ اس میں سوچیں اور کچھ نہ کچھ آپ ایسا علم لے کے آئیں، ایسی وزڈم، حکمت لے کر آئیں کہ لوگوں کو فائدہ دے، نہ کہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور اس گمراہی سے بچا سکے جو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے لکھتا ہے، سب سے پہلی بات قوانین و ضوابط کے لحاظ سے قرآن مجید کا موضوع. سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ احکامات روزمرہ کے واقعات اور ضرورت مندوں کے سوالات کی بنیاد پر واضح ہوئے. یوں ان میں تبدیلی اور ناسخ و منسوخ موجود ہے. اور دوسری بات جو نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلامی فقہ مسلمان علماء کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں وجود میں آیا. یعنی
اسلامی فقہ نہیں، یہ جو فقہ حنفی ہے اہل سنت والجماعت، اس کی بات کریں آپ، اہل حدیث کی بات کریں، فوکس ہو کے بات کریں. ہر فقہ تو اس طرح سے نہیں ہے. یعنی اگر فقہ جعفریہ کی بات کی جائے تو ان میں فقہ تھی نہیں. ان کے پاس اتنی زیادہ احادیث تھیں کیونکہ ان کے امام موجود تھے، 200 250 سال تک موجود رہے. تو ان کا ایک سلسلہ بھی تھا، تو ان کی احادیث ہی بے شمار تھیں کہ انہیں فقہ کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم فقہ بنائیں. فقہ ان کو ضرورت تھی جیسے جو دوسرے علماء نے کتابیں جمع کی، حدیث جمع کی اور ٹوٹ کے جوڑ کے پھر انہوں نے فقہ بنائی. ایک نیگیٹو اسپیکٹ میں اگر ہم بات کریں وداؤٹ ڈس ریسپیکٹنگ اینی ون، تو اس پہ ہم آرگومنٹ کر سکتے ہیں، وہ فقہ ہے. یہ مجلس نے آ کے بعد میں فقہ بنائی ہے کیونکہ باقی لوگ بھی فقہ بناتے تھے. تو کچھ باتیں ایسی اس نے جنرل کر کے سب کو ایک ہی کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں. یہ نہیں کہ ہم شیعوں کی سائڈ لیں یا سنیوں کے خلاف بات کریں، بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت میں. اچھا، اور دوسری بات جو نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلامی فقہ مسلمان علماء کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں وجود میں آیا، ایسا نہیں ہے بھائی. اور ہجرت کے بعد 3 صدیوں کے دوران مدون ہوا، یہ بھی اسی کا آئیڈیا ہے، کیونکہ ہجرت کے سے 1.5 صدی کے بعد آنے والے نئے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شرعی قوانین بہت مختصر اور ناکافی تھے. مزید اہم اور قابل غور فکر نقطہ یہ ہے کہ ان احکامات کی اکثریت یہودی شریعت سے ماخوذ ہے یا زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عادات و رسوم کا تسلسل ہے. ابھی آ گیا ہے جو قوانین قرآن مجید میں ہیں، یعنی ہمارا روزہ، نماز، حج اور یہ چیزیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ متزلہ میں سے ایک شخص اس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، وہ حج کو بھی اس طرح سے نہیں مانتا تھا، اور یہ جو آپ کو قرآن سے نظر آئیں گے یہ بھی کام یہی کرتے ہیں. لیکن دیکھیے کیا اس کے بارے میں کہتا ہے. یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، پرانے وقتوں میں بھی ڈسکس ہو چکی ہیں، کوئی نیا آپ کو آئیڈیا نہیں دے رہے قرآن کا ٹرانسلیشن کر کے. مثلا روزہ اسلام میں یہودیوں سے آیا. زمانہ جاہلیت میں عرب عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. مدینہ ہجرت کے بعد جب قبلہ کا رخ تبدیل ہوا تو روزہ رکھنے کے دن بھی تبدیل کر دیے گئے. اب محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھا جانے لگا تھا. اس کے بعد یہودیت سے مکمل علیحدگی کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا پورا مہینہ مختص کر دیا گیا. نماز. ہر مذہب میں عبادت کا تصور موجود ہے اور اسے ہر مذہب میں بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے جس میں خدا کی طرف منہ کر کے اس کی ستائش کی جاتی ہے. اسلام میں نماز کی ادائیگی اولین فریضہ ہے. اسے جس شکل اور طرز میں ادا کیا جاتا ہے اس کی بنیاد روایات پر قائم ہے، وگرنہ اس سے متعلق جزیات اور تفصیلات قرآن میں درج نہیں ہیں. قیام مکہ کے دوران کی تمام مدت یعنی رسالت سے پہلے 13 سال اور مدینہ ہجرت کے 1.5 سال بعد تک یہودیوں اور مسلمانوں کا ایک ہی قبلہ یعنی مسجد اقصی تھا. حج. عربی عادات اور رسوم کو اپناتے ہوئے حج کو فریضہ قرار دیا گیا ہے. حج اور عمرہ کے تمام مناسک، احرام باندھنا، حجر اسود کو چھونا، بوسہ دینا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، عرفات میں رکنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب دور جاہلیت میں رائج تھا. دور جاہلیت کے حج کو اسلامی حج میں ڈھالنے کے لیے تھوڑی سی اصلاح کر دی گئی ہے. قبل از اسلام کے عرب طواف کے دوران لبیک یا لات، لبیک یا عزا، لبیک یا منات کے الفاظ ادا کرتے تھے اور اپنے قومی بت کا نام لیتے تھے. اسلام میں ان بتوں کے ناموں کی جگہ اللہم نے لے لی اور وہ عبارت یوں ادا کی جانے لگی، لبیک اللہم لبیک. حج کے مہینے میں شکار کرنے کو عرب حرام سمجھتے تھے. پیغمبر نے شکار کی حرمت خاص دنوں میں یعنی حج کے دوران اور جب احرام پہنا ہوا ہو مقرر کر دی. بعض اوقات کچھ بدو قبائل ننگے طواف کرتے تھے. اسلام نے اسے منع کر دیا اور انسلا کپڑا پہننے کا حکم جاری کیا. عرب کے پاس اس زمانے میں تو کپڑا سلا ہوا ہوتا ہی نہیں تھا. ان کے پاس کون سی سلائی مشین ایسی تھی، زیادہ تر انسلی کپڑے پہنتے تھے.
تو یہ کوئی ایسا تو چیز تھی نہیں کہ جو انہوں نے رائج کیا ہو. اسی بات. اچھا، عرب قربانی کا گوشت کھانے سے کراہت محسوس کرتے تھے. پیغمبر نے اسے کھانے کی اجازت دے دی. مشہور ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب قریش نے کے بتوں کو کعبہ سے ہٹا دیا گیا تو مسلمانوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے ناپسندگی دیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ قبل از اسلام ان دونوں پہاڑیوں پر پتھر کے دو بت پڑے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے حاجی اور زائرین صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے تاکہ ان کے قریب جا کر انہیں چھو کر اور بوسہ دے کر برکت حاصل کریں. لیکن پیغمبر نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو نہ صرف جائز ٹھہرایا بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اسے شاعر اللہ کا قرار دیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا تو خدا اقتدار شناس اور دانا ہے. شہرستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے، اس کا حاشیہ ہے نمبر 77. ابو الفتح محمد شہرستانی 1076 عیسوی میں خراسان میں پیدا ہوئے اور اپنے ملک میں ہی تعلیم پائی. حصول تعلیم کے بعد حج کے لیے، اچھا یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ عیسوی کو اپنا لیں یا ایک دفعہ آپ ہجری کو اپنا لیں تاکہ ہمیں ان کا اندازہ ہو سکے. نہیں تو ہمیں 700 ایئرس کو مائنس کرنا پڑے گا، 600 ایئرس سم تھنگ کو مائنس کرنا پڑے گا. پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی کتنے سال بعد، کتنے سو سال بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یہ خراسان میں پیدا ہوئے اور اپنے ملک میں ہی تعلیم پائی. حصول تعلیم کے بعد حج کے لیے مکہ گئے اور ان کے بعد 3 سال تک بغداد میں ہی مقیم رہے. خراسان واپس آنے کے بعد اپنی باقی عمر تحقیق و تالیف میں گزاری. 1153 عیسوی میں وفات پائی، اور ان کی یہ جو کتاب ہے اس میں کیا فرماتے ہیں جناب شہرستانی، اسلام کی بہت سے فرائض و سنت قبل از اسلام عربوں کی ان رسوم کا تسلسل ہے جو انہوں نے یہودیوں سے مستعار لی تھیں. ان وقتوں میں ماں اور بیٹی سے شادی حرام تھی، باپ کی بیوی سے شادی کی اجازت نہ تھی، دو بہنوں سے شادی کو غلط فعل اور باپ کی بیوی سے شادی کو حرام تصور کیا جاتا تھا. غسل جنابت، میت کو چھونے کے بعد غسل کرنا، کلی کرنا، پانی سے نتنوں کو صاف کرنا، سر کو مسح کرنا، مسواک کا استعمال، استنجا، ناخن کاٹنا، بغلوں اور زیر ناف بالوں کی صفائی، ختنہ، چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا، یہ سب کچھ اسلام کے ظہور سے پہلے عربوں کے ہاں رائج تھا. ان رسوم کی اکثریت یہودیوں کے ہاں سے آئی تھی. جہاد اور زکوٰۃ. فرائض اسلام میں 2 فریضے ایسے ہیں جو صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں، یہ جہاد اور زکوٰۃ ہیں. دوسرے مذاہب میں ان فرائض کے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان مذاہب کے بانیوں کے ذہن میں وہ ہدف نہیں تھا جو محمد حاصل کرنا چاہتے تھے. محمد ایک ریاست کی تشکیل دینا چاہتے تھے جس کا قیام فوج اور سرمایہ کے بغیر ممکن تو نہ تھا، اور نہ ہی وہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی تھی. جہاد کا ایک خالص اسلامی فریضہ ہے جس کو پہلے یعنی کروسیڈ جو کرتے تھے وہ مطلب ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں کانسٹنٹین جو تھا ان کا اس نے ہو سکتا ہے شروع کیا ہو. اور یہودیوں میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ وہ جہاد کرتے تھے. رومیوں کے خلاف انہوں نے بہت سے مارکے ایسے بنائے اور کافی ملتی ہیں. جہاد ایک خالص اسلامی فریضہ ہے جس کو پہلے کسی انسان نے وضع نہیں کی. یہ غلط بات ہے، بس مان لیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست اور حقیقت شناسی تھی کہ انہوں نے دریافت کر لیا تھا کہ ان کے مقصد کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو خوش و آہنگ اور روحانی مکی صورتوں سے نہیں بلکہ تلوار کی مدد سے ہٹایا جا سکتا ہے.
ہر لمحے جنگ کے لیے تیار ایک ایسے لشکر کی موجودگی جس کا ہر لشکری صحت مند اور جنگ کرنے پر قادر ہو، اس کے لیے سرمایہ کی اشد ضرورت تھی۔ اگرچہ جنگ کرنے والوں کے لیے مال غنیمت کے حصول ایک محرک تھا، لیکن ایک مستحکم اور قابل اعتماد ذریعے کی ضرورت تھی جسے زکوٰۃ نے پورا کیا۔ شراب نوشی اور جوا۔ پیغمبر کی تعمیری سوچ اور بصیرت نے نئے معاشرے کے حالات، یہ یہاں پہ محمد لکھتا ہے لیکن میں پیغمبر کا نام لینا چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے نہیں لکھا ہوا، ان کو ایز اے جو ہے نوم لے رہا ہے۔ اور بہت سے آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو یہ چیز کرتے ہیں، غیر سوچے سمجھے، سب سوچے سمجھے کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا عقیدہ ایک ایسا بن گیا۔ تو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے لوں گا۔ پیغمبر کی تعمیری سوچ اور بصیرت نے نئے معاشرے کے حالات اور ضروریات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، جس سے انہیں اپنے اہداف کے حصول میں آسانی رہی۔ اس سلسلے میں ایک مثال شراب نوشی کو حرام قرار دے کر اسلامی قوانین کا حصہ بنانا بھی تھا، جس کے لیے عربوں کے مخصوص مقامی سماجی حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ عرب بہت غصیلے اور گرم خون کے مالک تھے، ان کے ہاں شراب نوشی عام تھی، جسے پی کر وہ فساد اور شر پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسے 3 مرحلوں میں ختم کیا گیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آتی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فی، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت تب نازل ہوتی ہے جب ایک مہاجر نماز پڑھنے کے لیے غلطی سے نشے کی حالت میں آتا ہے، تو اس حالت کے مطابق آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اوکے، یہ عربی مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، اس میں جو ہے نا بڑا کمپلیکس کر کے فونٹ یوز کیا۔ اے ایمان والو، جس وقت کہ تم نشے میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔ سورہ النساء آیت نمبر 43۔ لیکن اس کی متعلق حرمت اور اس کی دلیل سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں آتی ہے۔ آیت نمبر 90 میں بہت واضح اور حکمیہ لہجے میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ کچھ ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ شراب کا ذکر ہمیشہ جوئے کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہاں النصاب کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہوئے فال نکالنے یا سعادت حاصل کرنے کے لیے بتوں کو نصب کرنے اور تیروں کے استعمال کو بھی شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت 91 میں شراب اور جوئے پر زور دیتے ہوئے ان کی حرمت کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی ہے۔ اس بات کا کبھی احتمال ہے کہ یہ آیت کسی ناخوشگوار واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی۔ نمبر 78 حاشیے میں لکھتا ہے، علی رضا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹنی ملی تھی، اور اس جنگ کی غنیمت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس کے طور پر حصہ مقرر کیا گیا تھا، اس میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی رخصتی کرا لوں، اس لیے بنی کنافہ کے ایک سنار سے بات چیت کی کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ازخر گھاس لائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس گھاس کو سنہاروں کے ہاں بیچ دوں گا اور اس کی قیمت ولیمہ کی دعوت میں لگاؤں گا۔ میں ابھی اپنی اونٹنی کے لیے پالان، ٹوکرے اور سیاہ جمع کر رہا تھا، اونٹنی ایک انصاری صحابی کے حجرہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جن انتظامات میں تھا وہ پورے ہو گئے۔ اونٹنی کو لینے کے آیا، وہاں دیکھا کہ اس کے کوہان کسی نے کاٹ دیے ہیں اور کوک چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا حمزہ بن عبد المطلب نے، اور وہ ابھی اسی حجرہ میں انصار کے ساتھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں موجود ہیں۔
ان کے پاس ایک گانے والی ہے اور ان کے دوست احباب ہیں. گانے والی نے گاتے ہوئے جب یہ مصرع پڑھا، ہاں اے حمزہ یہ عمدہ اور فربا اونٹنیاں ہیں، تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نے کود کر اپنی تلوار تھامی اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی. علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غم کو پہلے ہی جان لیا اور فرمایا کہ کیا بات پیش آئی ہے. میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جیسی تکلیف کی بات کبھی پیش نہیں آئی تھی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں کو پکڑ کر ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوکھ چیر ڈالی ہے. وہ یہیں ایک گھر میں شراب کی مجلس جمائے بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک منگوائی اور اسے اوڑھ کر اپنے آپ تشریف لے گئے. میں اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیے. جب اس گھر کے قریب آپ تشریف لے آئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں تنبیہ فرمائی. حمزہ رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں مست تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی، پھر ذرا اور اوپر اٹھائی اور آپ کے گھٹنوں کو پر دیکھنے لگے، اور نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پر دیکھنے لگے. پھر کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس وقت بے ہوش ہیں، اس لیے آپ فوراً الٹے پاؤں اس گھر سے باہر نکل آئے. ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. صحیح بخاری کتاب المعاذی دونوں حدیثوں میں لکھا ہوا واقعہ. یعنی شراب کی ممانعت اس وجہ سے شان نزول کی بات ہے. اچھا، اور یہ آیت یہ ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے، انما یرید الشیاطین، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ ہماری نظر میں یہ آیت گزشتہ سطور کی تائید کرتی ہے کہ شراب نوشی اور جوا کھیلنا عربوں کے درمیان جھگڑوں اور فساد کا باعث تھا. جہاں تک اسلام کی زنا، لواطت، کثیر الازواجی سے متعلقہ مسائل، طلاق اور دیگر احکامات کا تعلق ہے، ان میں سے اکثریت تو یہودیوں کی شریعت کو تبدیل کر کے بنائے گئے تھے اور باقی عربوں کے ہاں پہلے سے موجود رسوم و رواج کی اصلاح کے نتیجے میں وجود آئے تھے. ان سب باتوں کے باوجود قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن ان دوسرے معجزات کی مانند نہیں جو گزشتہ صدیوں کی دھند اور غبار میں لپٹی ہوئی کہانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور صرف سادہ لوگ اور کم عقل لوگوں کے عقیدے کا حصہ ہیں. نہیں، قرآن معجزہ ہے، ایک جیتا جاگتا اور بولتا ہوا معجزہ. قرآن معجزہ ہے اپنی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے نہیں، اور نہ ہی اس میں درج اخلاقی مضامین یا شرعی قوانین کی وجہ سے. قرآن اس حوالے سے معجزہ ہے کہ تنہا اور خالی ہاتھ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت سے محروم محمد اس کے وسیلے سے اپنے لوگوں پر غالب آئے اور ایک ڈھانچے کی بنیاد رکھی. قرآن معجزہ ہے کیونکہ اس نے سرکش لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا اور اس کی آیات کے وسیلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادوں کو ان پر جاری کیا. پیغمبر نے قرآن کو اپنی رسالت کے سچے ہونے کی سند کے طور پر پیش کیا کیونکہ خدا کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے جو وہ لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں. وحی کا لفظ قرآن میں 60 بار سے زیادہ آیا ہے اور غالباً ہر بار اس لفظ کو لفظی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ عبارت کو ذہن میں ڈالا گیا. اس کے دوسرے معنی پھینکنا یا کسی مخفی چیز کا تیز اشارہ ہے. چنانچہ جب بھی حضور پر وحی نازل ہوتی تھی آپ جلدی سے کسی کاتب وحی سے اسے لکھوا لیتے تھے. قرآن میں 2-3 بار اس اشارے کو سمجھے بغیر جلد بازی سے کتابت کروانے کے متعلق درج ہے. یعنی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114. اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے. اس کے علاوہ سورۃ قائمہ آیت نمبر 16.
وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو. اس جلد بازی کے انداز ایک گہرا نقطہ پوشیدہ ہے کہ وحی کی حالت میں ایک مخصوص قسم کی حالت ہوتی تھی. اس لمحے پیغمبر کے ذہن میں جو شعلہ چمکتا تھا وہ روزمرہ کی زندگی سے مختلف ہوا کرتا تھا. اس کے متعلق صحیح مسلم اور ابو سعید خدری سے روایت کردہ ایک حدیث درج ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ میری کسی بات کو نقل نہ کرو. اگر قرآنی نص کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے حذف کر دو. یہ ایک اہم نقطہ قابل توجہ ہے کہ وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو جاتی تھی کیونکہ گویا وہ اندرونی طور پر شدید قسم کی تھکاوٹ اور جہد سے گزر رہے ہیں. صحیح بخاری میں عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام نے حضور سے وحی کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے سخت ترین صورت وہ ہوتی ہے جب گھنٹی کی آواز سنائی دی جاتی ہے. پھر خاموشی سے مجھے سب یاد ہو چکا ہوتا ہے. کبھی فرشتہ ایک مرد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مضمون مجھ تک پہنچانے کے بعد غائب ہو جاتا ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ وحی کے دوران خواہ سردیوں کے دوران دن ہی کیوں نہ ہو حضور کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی اور اس کے لیے وہ صفوان بن یعلا بن امیہ سے روایت کردہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں یعلا کی بہت خواہش تھی کہ وہ وحی کے وقت حضور کی حالت کا مشاہدہ کریں. ایک روز ایک شخص نے جب اپنے جبہ کو خوشبو لگائی ہوئی تھی حضور سے سوال کیا کہ وہ اس جبے کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے. اسی لمحے وحی نازل ہوئی تو عمر نے یعلا کو اشارے سے بلایا. اس نے اندر آ کے دیکھا کہ حضور نیند کی حالت میں ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں اور ان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی. تھوڑی دیر بعد جب وہ اس حالت سے باہر آئے تو سوال کرنے والے کو فرمایا اپنے احرام اور خود کو 3 مرتبہ صاف کرو اور جبے کے بغیر عمرہ کرو. حاشیے میں لکھتا ہے صفوان بن یعلا صفوان بن یعلا بن امیہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جبہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردری کا نشان تھا. اس نے پوچھا مجھے اپنے عمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس پر آپ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا. میری بڑی آرزو تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. اس وقت تم نبی کو دیکھنے کے آرزو مند ہو. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ زور زور سے خراٹے لے رہے تھے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے. پھر جب وحی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرہ کے بارے میں پوچھتا تھا. اپنا جبہ اتار دے, خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زردی صاف کر لے اور جس طرح حج میں کرتے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی کرو. صحیح بخاری کتاب العمرہ. تو جی یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور اس کا جو ایک جنرل ویو ہے وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ معجزے سے انکار تو مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ معجزے کا انکار کرنا ضروری کیوں ہے یا معجزے کو تسلیم کرنا ہی ضروری کیوں ہے. اگر معجزہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس سے کچھ ثابت ہوتا ہے تو جس انسان نے نہ ماننا ہو کیونکہ اس کی کچھ
دنیاوی مقاصد ہوں تو وہ معجزے کی حقیقت سے بھی انکار کر لے گا. اس وقتی طور پہ بھی کر سکتا ہے یا بعد میں جا کے اسے قائل ہو, لیکن وقتی طور پہ جسے ہم فیس ویلیو بچانا کہتے ہیں اس کے لیے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور فرعون کی مثال موجود ہے کہ جب اس کے جادوگروں نے سانپ پھینکے یا رسیاں پھینکی اور پھر موسیٰ کو حکم ہوا اپنے عصا کو پھینکو, تو فرعون قائل نہیں ہوا تھا کیونکہ اسے اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آتی تھی. اور یہی حال آج کل کے لوگوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں اس چیز کو پڑھنے کے بعد. اور یہ میں آپ کو صرف ایک جو چیزیں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ یہی لوگ جو آج کل ایک نئے آپ کو آئیڈیاز دیں گے کہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, ہم ایک تحقیق کر رہے ہیں جو بڑی انوکھی سی تحقیق ہے, اور پہلے سے یہ لوگ غلط ہیں اور وہ لوگ غلط ہیں اور وہ صحیح ہے, وہ یہ سب لوگ چیزیں پہلے کر چکے ہیں. اور اس شخص نے جو آپ کو اگزامپل دی ہے, صرف ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ریفرنسز دے رہے ہیں. علی داشتی کی کتاب میں یہ چیز اس وجہ سے اچھی لگتی ہے کہ یہ ریفرنسز دیتا ہے ہر ایک چیز کے, تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر ان کی آپ علم کی سامنے نظر آئے گی کہ کہاں سے ریفرنس ایک دم سے نکال دیتے ہیں. ان کے پاس کون سی بک ہے؟ یہ والی بک ہے بھائی, یہ ان کے گرو ہیں. تو ہوپ فلی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا. آئی لرن ایوری ڈے, اور اس کا فائدہ بھی آپ اٹھائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.